الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، نوجوانان اسلام اور بزرگان دین، قرآن کریم کی آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کثرت سے قرآن کریم کے اندر مردود اقوام کا ذکر فرمایا ہے. ان قوموں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے عذاب سے دوچار کیا، اور اللہ رب العالمین نے اپنی سنت کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ ہم کسی بستی پر یوں ہی عذاب نہیں نازل کرتے ہیں، بلکہ پہلے وہاں کے لوگ جب بے دینی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کو جھٹلانے لگتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کا مذاق بناتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ثواب کا مذاق بناتے ہیں، اللہ کے عذاب کا مذاق بناتے ہیں، تب اللہ رب العالمین ایسی بستیوں والوں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے کئی ایک اقوام کا ذکر کیا. قوم عاد کا ذکر کیا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے تیز و تند ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے اوپر ایسی ہوا بھیجی، ایسی ہوا کو مسخر کیا جو ان کے اوپر مسلسل 7 راتوں تک اور 8 دنوں تک چلتی رہی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسی تیز و تند ہوا تھی، ایسی زبردست ہوا تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بستیوں میں اور اپنے گھروں میں تھے ہی نہیں. کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے گھروں میں کھجور کے لمبے تنوں کی طرح کر دیا، ایسے پڑے ہوئے تھے اودے منہ. اللہ فرماتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کھجور کے لمبے لمبے تنے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان کی جسامت کا ذکر کیا کہ بسطۃ فی العلم والجسم.
اللہ رب العالمین نے ان کو تمام نعمتوں سے نوازا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس امت کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ وہ جو پچھلی قومیں تھیں، اللہ رب العالمین نے جسمانی اعتبار سے ان کو تم سے مضبوط بنایا تھا، کافی لمبے تڑنگے ہوا کرتے تھے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کو خوب طاقت عطا فرمائی تھی۔ تو جب اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا ان کی سرکشی کی وجہ سے، تو اپنے دیار میں، اپنے علاقے میں، اپنے گھروں میں وہ ایسے پڑے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کھجور کے تنے۔ قوم سمود کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کہ قوم سمود کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر اس میں گھر بنا دیا کرتے تھے، پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش کر، ان کو کھود کر ان کے اندر گھر بنا دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی قوت، اتنی طاقت ان کو عطا فرمائی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے مختلف عذاب کا ذکر فرمایا، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے اوپر چھتری کا عذاب آیا، یعنی ایک زبردست بدلی آئی، حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ابر ہے جس سے ابھی ہمارے اوپر بارش ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس ابر کو تیز و تند طوفان میں تبدیل کر دیا، آسمان کے دہانے اللہ رب العالمین نے کھول دیے، اور اسی بدلی سے اللہ رب العالمین نے بارش نازل کر دی۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اسی قوم کو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اللہ رب العالمین نے ایک چنگھاڑ بھیجی، ایک چیخ بھیجی کہ جس نے ان کے کانوں کے پردے ہلا دیے، کانوں کے پردے پھاڑ دیے اللہ رب العالمین۔ اور اللہ پھر کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر زمین کو اللہ رب العالمین نے زبردست طریقے سے ہلا دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو پچھلی جو مردود اقوام تھیں، جو مردود قومیں تھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے، اور ان پر جو عذاب آیا تھا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے جگہ جگہ پر کہ ان کے عذاب سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو عذاب ان کے اوپر نازل کیا تھا، کہیں اللہ رب العالمین ایسے ہی عذاب سے ہمیں اور آپ کو بھی دوچار نہ کر دے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی عذاب سے پناہ مانگی اس امت کے لیے، کہ اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آ سکتا جیسے پچھلی قوموں پر آتا تھا کہ پوری کی پوری قومیں تباہ ہو جاتی تھیں، ہلاک و برباد ہو جاتی تھیں، لیکن وقتاً فوقتاً وارننگ دینے کے لیے اللہ رب العالمین اس قوم پر بھی عذاب بھیجتا رہے گا۔ جیسے کبھی اللہ رب العالمین بے موسم کی تیز و تند ہوائیں چلا دیتا ہے، اور کبھی اللہ رب العالمین ٹڈیاں بھیج دیتا ہے جن کی شکل عذاب کی ہوا کرتی تھی پچھلے زمانوں میں، اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں ٹڈیوں کا دل بھی آیا تھا، یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ اور وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین زلزلے لاتا رہتا ہے، زمین کو ہلا دیتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ ان زلزلوں سے بہت معمولی نقصان ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ان کی عمارتیں اتنی مضبوط نہیں ہیں، ان کی بنیادیں اتنی مضبوط نہیں ہوتی ہیں کہ جتنی بنیادیں پچھلی قوموں کی مضبوط ہوا کرتی تھیں۔ اللہ رب العالمین بہت معمولی جھٹکے کے ذریعے اسی لیے ہمیں اور آپ کو وارننگ دیتا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین بہت معمولی عذاب کے ذریعے باخبر کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر کرم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں جو فساد پھیلتا ہے، جو بگاڑ پھیلتا ہے، یہ بھینی بھینی ہوائیں اللہ رب العالمین ان کو طوفان بنا دیتا ہے۔ یہ بارش
اللہ رب العالمین اس بارش کو کہیں سیلاب کی شکل دے دیتا ہے، کہیں سیلاب آ جاتا ہے۔ کتنے علاقے ہیں جو ندیوں کے کنارے ہیں، ان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، سینکڑوں بیگھے، سینکڑوں ایکڑ کھیتیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے زمین کے اندر زلزلہ آ جاتا ہے اور کتنے مکانات گر جاتے ہیں، کتنے لوگ اس کے نیچے دب کر مر جاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جو بے قصور بیچارے مرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس عذاب سے بچو، اس عذاب سے پناہ مانگو کہ جو عذاب تم میں سے صرف اچھے لوگوں کے پاس نہیں آئے گا، بلکہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں۔ تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں آئے گا عذاب، اللہ رب العالمین نے فرمایا، بلکہ جب ظالموں کو عذاب آئے گا تو اللہ رب العالمین بعض اچھے لوگوں کو بھی اس میں دوچار کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے پیغام دینا چاہا ہے کہ ہم جو زمین کے اندر ظلم کرتے ہیں، ہمارے اندر جو گناہوں کی کثرت پائی جاتی ہے، آج تک سائنس اس کو ثابت نہیں کر پائی ہے کہ ہماری گناہوں کا اثر ماحول پر پڑتا ہے، لیکن اللہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہمارے گناہوں کا اثر ماحول پر پڑتا ہے۔ اللہ نے یہ کہا کیونکہ قوم عاد پر جو ہوا آئی تھی وہ ان کے اعمال کا نتیجہ تھی، جو ماحول بدلا تھا، ہوا نے جو طوفانی شکل اختیار کی تھی وہ قوم عاد کے گناہوں کا نتیجہ تھا۔ اللہ نے فرمایا تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، کہ جب ان پر ہوا اللہ رب العالمین نے چلائی تو جس چیز سے بھی وہ ہوا ہو کر گزرتی تھی اس کو نیست و نابود کر دیتی تھی، اس کو تہو بالا کر دیتی تھی۔ اتنی سخت اللہ رب العالمین نے ہوا چلائی، اور یہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ قوم عاد کے اعمال کی وجہ سے تھا ایسا، جو ہوا بدلی تھی۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ زمین اپنی فطرت سے ہٹ کر ہچکولے کھانے لگتی ہے۔ یہ پہاڑ جن کو اللہ رب العالمین نے میخ بنایا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے ان پہاڑوں کو کیل بنایا ہے۔ جنہوں نے پہاڑوں کو دیکھا ہوگا وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان پہاڑوں کے وزن کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ پہاڑ جتنے اوپر ہمیں دکھائی دیتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ اتنے ہی یہ اندر بھی گڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان پہاڑوں کو کیل بنایا ہے کہ یہ زمین ہچکولے نہ کھائے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جب عذاب لاتا ہے تو ان پہاڑوں کو بھی ہلا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پانی کو نعمت قرار دیا ہے، لیکن اسی پانی کو اللہ رب العالمین عذاب کی شکل دے دیتا ہے تو سیلاب آ جاتا ہے، کتنے لوگ ڈوب کر مر جاتے ہیں اور کتنے لوگوں کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ ہمارے بعض اعمال کا مزہ چکھاتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اب پلٹ آئیں، اب پلٹ آئیں، اب پلٹ آئیں۔ یہی وطیرہ اللہ رب العالمین کا پچھلی قوموں کے ساتھ بھی تھا کہ اللہ رب العالمین نے کبھی بھی کسی قوم کو فوراً ہلاک نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو چھوڑ دی، اللہ رب العالمین نے ان پر کتاب نازل کی، اللہ رب العالمین نے ان پر نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا۔ پھر جب وہ قومیں ہٹ دھرمی پر لگی رہیں اور ہٹ دھرمی کرتی رہیں، تب اللہ رب العالمین نے ان پر زبردست عذاب بھیجا۔ تو آج بھی میرے بھائیوں کچھ معاملہ ویسا ہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی واضح کتاب ہمارے سامنے ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اعمال کا ثواب بھی بیان کیا ہے اور اعمال کا عقاب اور اعمال کا عذاب بھی بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت بھی بیان کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی کتاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام بھی بیان کیا ہے۔ اسی کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے مردود اقوام کے قصوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے گزشتہ نبیوں کے جو پاکیزہ لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے، ان پر ہونے والی نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ لہذا کھلی کتاب ہمارے سامنے ہے۔ اب یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، اس کے باوجود اگر ہم بڑے بڑے گناہوں میں لگے رہیں، ہم اللہ رب العالمین کی معرفت بھی حاصل نہ کر پائیں،
ہم اللہ رب العالمین کو پہچان نہ پائیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت نہ جان پائیں، اور ہم منہج سلف نہ جان پائے، صحابہ کرام کے راستے کی ہم نشاندہی اتنی واضح کتاب ہونے کے باوجود ہم نہ کر پائے، تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی مختلف آزمائشوں سے دوچار کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین مختلف عذابوں سے ہمیں بھی دوچار کر سکتا ہے اگر ہمارا یہی وتیرہ رہا۔ آپ دیکھیں کہ جن نوجوانوں کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس انداز میں کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کو کمزور مومن سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی زیادہ عبادت کرتا ہے، وہ دین کی زیادہ خدمت کرتا ہے، اسلام کی زیادہ خدمت کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کا جو بگاڑ ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، منشیات کی کثرت مسلمانوں میں بڑھتی جا رہی ہے، جہاں منشیات کا معاملہ یہ ہے کہ جو شراب اور نشہ آور جس سے انسان کا دماغ بالکل بدل جاتا ہے، سوچ اور فکر کے پیمانے بدل جاتے ہیں، ان سے جو چھوٹی اشیاء ہیں جو تھوڑا بہت نشہ پیدا کرتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ طیبات نہیں ہے، یہ طیبات نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں تم طیبات کا استعمال کرو، جو بھلی چیزیں ہیں جو تمہارے جسم کو نفع دیتی ہیں ان کا تم استعمال کرو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بیڑی سگریٹ ہم حرام اور حلال کا مسئلہ نہیں بیان کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ طیب نہیں ہے۔ اگر یہ طیب ہوتی تو انسان جو ہے ان کو لیٹرین میں جا کر نہ پیتا، ٹوائلٹ میں جا کر نہ پیتا، جس طرح کوئی شخص یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم کھانے کا ایک لقمہ ہم لیٹرین میں کھائیں، یہ گوارا کوئی نہیں کرتا، لیکن وہیں بیٹھ کر وہ بیڑی اور سگریٹ خوب ٹھیک سے پیتا ہے، شوق سے پیتا ہے۔ اس کا یہ عمل بتلا رہا ہے کہ آپ جو یہ چیز استعمال کر رہے ہیں یہ طیب اور پاکیزہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو اختیار کرنے کے بعد ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو شراب تک پہنچ گئی ہے۔ جن نوجوانوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ بہت شریف ہیں اور ایسی چیزوں کو استعمال کرنا تو دور، ایسے لوگوں کے قریب بیٹھنا بھی وہ گوارا نہیں کریں گے جو شراب پیتا ہے، لیکن ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی شوق سے جو ہے شراب کے گھونٹ پینے لگے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس چیز کو ہماری شریعت نے حرام کیا، جس چیز کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ کے گھر میں شراب میں لوگوں کو پلا رہا تھا، انڈیل کر میں دے رہا تھا، ساقی میں تھا، لیکن ایک منادی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ رب العالمین نے آج سے تمہارے اوپر شراب کو بالکل حرام کر دیا۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہاتھ کا جام بھی پینا گوارا نہیں کیا کہ اس کو پی لیں اور اس کے بعد والی پھر نہیں پئیں گے، اس کو حرام سمجھیں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے شراب کے گھڑے انڈیل دیے، ڈرم جو بڑے بڑے شراب کے رکھے ہوئے تو ان کو ہم نے انڈیل دیے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ مدینے کی نالیوں سے گندگی اور پانی نہیں بلکہ شراب بہ رہی تھی۔ یہ عالم تھا، صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ تھا اتباع کا۔ آپ دیکھیں ساری باتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، لیکن نوجوانوں کا بگاڑ آپ دیکھیے، غیر یہ شراب وغیرہ پیتے تھے، لیکن ان میں بھی جو شرفا ہیں انہوں نے کبھی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا، لیکن بہرحال غیروں کی ایک بڑی تعداد شراب پیتی، وہ پئیں، ہو سکتا ہے ان کے یہاں شریعت میں، ان کے دستور میں شراب کے بارے میں بہت زیادہ ہدایات نہ ہو، لیکن ہمارے یہاں منشیات کے بارے میں اتنی کثرت سے ہدایات آئی ہیں کہ نہ پوچھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو شراب پینے کی وجہ سے اپنے زمانے میں حدیں لگائیں، ان پر حدیں نافذ کی، ان کو کوڑے لگائے۔ صحابہ کرام کے دور میں اگر کوئی ایسا شخص ہوتا تھا تو اس کو کوڑے لگائے جاتے تھے، حدیں نافذ کی جاتی تھی، کیونکہ یہ چیز سراسر حرام ہے، اس کا پینا قطعاً حرام ہے، ناجائز۔ لیکن آج دیکھیے آپ کثرت سے لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے استعمال کی وجہ سے نہ جانے کتنے ناخوشگوار واقعات پیش آ رہے ہیں۔ انسان شراب پی کر دیکھیں روڈ پر گاڑی چلاتا ہے اور
روڈ پر جھومتا جھامتا ہوا چلتا ہے، جس کی وجہ سے روز آنا آپ دیکھیں کتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ ابھی پرسوں جو المناک دردناک حادثہ رائے بریلی کے اندر پیش آیا، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ دیکھیں ان کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، وہ تو ایسا بھی نہیں تھا کہ روڈ پر چل رہے ہوں، روڈ کے کنارے کھڑے ہو کر اپنا مفلر صحیح کر رہے تھے، اور پیچھے سے ایک گاڑی آ کر ٹکر مار دیتی ہے، اور جو ویڈیو قید ہوئی ہے کیمرے میں اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جو شخص اس گاڑی پہ تھا وہ زبردست نشے میں تھا، اور گاڑی کا گیٹ بھی کھلا ہوا ہے، نشے میں چلا رہا ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ ان سے پہلے نہ جانے کتنوں کو مار کے آیا تھا، اور یہ بیچارے جاں بحق ہو گئے۔ ابھی 60 کی بھی عمر نہیں تھی، اور اسی نشے کی وجہ سے آپ دیکھیے یہی نشہ ان کی موت کا سبب بن گیا۔ بعد میں کارروائی ہوتی رہے گی، لیکن آپ دیکھیں ایک اچھی جان چلی گئی کہ جس سے قوم کو امت کو بڑی امیدیں تھیں، جو اپنے فن کا ماہر انسان تھا، اسی منشیات کی دین ہے یہ۔ آپ دیکھیں وہ پیتے ہیں، لیکن آج ہمارے یہاں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں نوجوانوں میں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ شرفا کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے بچے کو اگر کہیں ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ بھی ان کو معیوب لگتا تھا کہ میرا بچہ ہوٹل میں بیٹھ کر چائے بھی نہ پیے۔ وہ ایسی تربیت اپنے بچوں کی کرتے تھے، اور مغرب کی نماز کے بعد کا ایسا ضابطہ تھا کہ بچہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلے گا، چھوٹے بچوں کی ایسی تربیت ہوتی تھی۔ لیکن آپ دیکھیے جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا، نوجوانوں میں نہ جانے کتنا بگاڑ پیدا ہو گیا، پھر بچوں کو روکنے کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا، گھروں کی دیواریں اونچی کرنے کا اور گیٹ بند کرنے کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا، کیونکہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ بالکل شتر بے مہار کی طرح جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، اور جیسے لوگوں سے چاہ رہے ہیں رابطہ کر رہے ہیں، اور جو چیزیں چاہ رہے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، نوجوانوں کا جو بگاڑ ہے یہ بہت بری سمت میں جا رہا ہے۔ نوجوان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 خوش نصیبوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان خوش نصیبوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، ایک ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ اللہ رب العالمین ایسے جوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا کہ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ دیکھیں کہ گزشتہ قوموں پہ جو عذاب آئے ہیں وہ اسی وجہ سے آئے ہیں۔ پھر یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ علماء عقیدہ نے نواقض اسلام میں ذکر کی ہیں کہ انسان شریعت کو حاصل نہ کرے، شریعت کی باتوں سے اعراض کرے، اسے قرآن کی آیتیں اچھی نہ لگیں، اور شریعت کا علم حاصل نہ کرے، اسے شریعت سے کوئی مطلب نہ ہو، کوئی لینا دینا نہ ہو۔ اس کو نواقض اسلام میں ذکر کیا ہے، یعنی یہ چیز انسان کے اسلام کو توڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اسلام کو نیا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگر اس طرح کا عمل ہماری قوم کے لوگ کریں گے، نوجوان کریں گے، تو ضرور اللہ رب العالمین مختلف عذاب میں ہمیں دوچار کر سکتا ہے۔ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، یعنی اللہ رب العالمین پتھر کی بارش کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی اچھی بات کہی تھی صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ ایک مرتبہ انہوں نے قرآن و سنت کی بات بتائی تو صحابہ کرام نے کہا کہ ابو بکر و عمر تو ایسا کہتے تھے، تو انہوں نے صحابی نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ قریب ہے کہ تم پر آسمان سے اللہ رب العالمین پتھر کی بارش کرے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا اور تم کہہ رہے ہو قال ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر نے ایسا فرمایا ہے۔ میں اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ میرے باپ نے اور ابو بکر نے ایسا کہا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے برخلاف کسی مصلحت کے تحت ہمارے باپ نے بھی غلط بات کہہ دی تو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی، نہ کہ میرے باپ کی مانی جائے گی۔ یہ واضح اشارہ کرتی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف جانا یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔
تو اس لیے ہمیں اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، یعنی پتھر کی بارش کرے یا پانی کی بارش کو اللہ رب العالمین عذاب کی شکل دے دے، یا دوسرے عذاب اللہ رب العالمین بھیجے۔ او من تحت ارجلکم، اللہ رب العالمین تمہارے پیروں کے نیچے سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے۔ پیروں کے نیچے کا عذاب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین زمین کو دھسا دے، جیسا کہ بعض جگہ یہ واقعات پیش آتے ہیں زمین دھسنے کے۔ اور پیروں کے نیچے کا عذاب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین زمین میں زلزلہ پیدا کر دے، جیسا کہ ابھی بہت ہی قریب میں چائنا میں زلزلہ آیا، ہندوستان کے بعض علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، نیپال میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اور یہ ایسے زلزلے ہوتے ہیں کہ خاموشی سے اللہ رب العالمین لاتا ہے، یعنی پہلے آندھی بھی نہیں چلتی، پہلے طوفان بھی نہیں آتا، بارش بھی نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین صرف زلزلے کے جھٹکے لے آتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی اور ہمارے اور آپ کے لیے وارننگ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ یہ بھی عذاب دے سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تم کو آپس میں گروہوں میں بانٹ دے اور تمہیں کو آپس میں عذاب کا سبب بنا دے۔ آج آپ دیکھیں ہم آپس میں کیا ہیں، لڑے مر رہے ہیں، تباہ ہیں، کوئی اس پہ تبرہ کس رہا ہے، وہ اس پہ تبرہ کس رہا ہے، وہ ان کو برا کہہ رہا ہے، وہ ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپس ہی میں ہم ایک دوسرے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، تمہارے دلوں کی محبت ختم ہو جائے، نفرت عام ہو جائے، عداوت عام ہو جائے، اور لوگ ایک دوسرے کو پسند نہ کریں، مسلمان ہی آپس میں ایک دوسرے کو ناپسند نہ کریں، اور پھر اس پر شریعت کا سہارا لیا جائے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھیں، وہ قرآن کی آیتیں پڑھیں، یہ حدیث پڑھیں، وہ بھی حدیث پڑھیں، اور آپس میں لڑیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم کیسے آیتوں کو مختلف پیرائے میں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ ابھی لاس اینجلس میں جو آگ جل رہی ہے اور کئی دنوں سے وہ آگ لگی ہوئی ہے، تو ہمارے مسلمان بھائی بعض اس پر ہنستے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، بالکل ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین فلسطین کے مظلوموں کا بدلہ لے رہا ہو، یہ بالکل حقیقت ہے۔ اور اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کو ہمیشہ چھوٹ نہیں دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ فلسطینیوں کے بارے میں بہت کچھ باتیں، بہت ظلم ہوا اور ہوتا رہتا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں امریکہ کے اندر جو آگ لگی ہے، یہ اس پر ہنسنا نہیں چاہیے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب پہ ہنسنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مردود اقوام کی بستیاں ہیں، جب یہاں سے تم گزرو، ایک تو یہ کہ گزرو نہ، جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا وہاں سے نہ گزرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گزر رہے ہو الا ان تکونوا باکین، تو روتے ہوئے گزرو، گڑ گڑاتے ہوئے گزرو کہ اللہ رب العالمین نے کیسے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور کیسا کیسا عذاب اللہ رب العالمین نے ان پر نازل کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں آیا ذکر آپ کے سامنے کہ جب اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے تو اس میں بے قصور بھی پھنستے ہیں، اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست آگ وہاں پر لگی ہوئی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں بہت سے قصوروار زد میں آئے ہوں، وہ زد میں آئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کتنے بے قصور بھی تو اس کی زد میں آ رہے ہیں، کتنے معصوم بچے چھوٹے چھوٹے، گھر میں بیٹھی ہوئی عورتیں جن کا کچھ نہیں لینا دینا ہے، جو عالمی تعصب چلتا ہے، مار چلتی ہے، ان کا کچھ نہیں لینا دینا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان پہ وہ آگ آ رہی ہے یا اس کی زد میں آ رہے ہیں، وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے عذاب پر کبھی بھی ہنسنا نہیں چاہیے، اور بعض لوگ بالتعین یہ کہنے لگتے ہیں کہ وہ اللہ کا عذاب ہی ہے، اللہ بدلہ ہی لے رہا ہے۔ تو اس طرح سے کہنا بھی جائز اور درست نہیں، ضرور اللہ بدلہ لے رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے اس طرح کی باتیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس میں بے قصور بھی آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کا تسلط تھا، انگریز یہاں پر ظلم ڈھا رہے تھے اور یہاں کے لوگوں کا جو ہے قتل عام کر رہے تھے، اور ان کی لاشیں جو ہے پیڑوں پر لٹکا دی جاتی تھی۔ انگریز یہاں سے چلے گئے، ان کو بھگا دیا گیا، اور اس کے بعد آج دیکھیے کہ آج نوبت یہ ہے کہ آج بھی انگریز آتے ہیں ہندوستان میں،
کتنے انگریز ہیں جو گھومنے پھرنے کی جگہوں پر ملتے ہیں، آپ ان سے ملیں، بڑے خوش اخلاقی سے ملتے ہیں آپ سے، بہت اچھی طرح سے مسکرا کر آپ سے ملیں گے اور آپ سے باتیں کریں گے، لیکن انہی کے آباء و اجداد تھے جو یہاں پر ظلم کر کے گئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آباء و اجداد کے ظلم کی وجہ سے اور اسی طرح سے دوسرے لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو بے قصور اس میں پھنستے ہیں ان پر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو ہمیں افسوس اس بات پر کرنا چاہیے کہ اتنا جو ظلم ان لوگوں نے ڈھایا، آخر کیوں ڈھایا، اور پھر اللہ رب العالمین کا ان پر جو عذاب آیا، آخر یہ عذاب کیوں آیا۔ اس سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کا آگ کا عذاب اللہ رب العالمین کسی پر بھی نازل کر سکتا ہے اور کسی کو بھی اس سے دوچار کر سکتا ہے۔ لہذا یہ قدرتی آفات جتنے بھی ہوتے ہیں، چاہے اپنوں پر آئیں، دشمنوں پر آئیں، بہرحال یہ ہمیں عبرت کا سبق دیتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ہنسنا نہیں چاہیے، مذاق نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اتنا ظلم انہوں نے دنیا میں کیوں ڈھایا، اور پھر ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب کیوں نازل کیا، اور پھر عذاب نازل کرنے کے نتیجے میں بے قصور لوگ کیسے آ گئے۔ تو اس پر ہمیں اور آپ کو آنسو بہانا چاہیے کہ اس طرح کی نوبت دنیا کے اندر آئے نہ، لوگ امن کے ساتھ رہیں، چین کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ رہیں، اور ہمارا یہ وقیرہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کے موقع پر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو ان نارمل چیزوں کو، معمولی چیزوں کو عذاب کی شکل دے دیتا ہے، عذاب کی شکل دے دیتا ہے۔ لہذا ہمیں ان تمام باتوں سے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمارے نوجوانوں میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جو بڑی زبردست خطرناک شکل اختیار کر رہا ہے، اس بگاڑ کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قدرتی آفات سے اور دنیا میں جو عذاب آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تو ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے دعا کی گزارش نہیں کی ہے، اے اللہ ان کی بھی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما، بالخصوص نومولود بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ، جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔